اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، آپ سن رہے ہیں علامہ ابراہیم امینی کی مشہور کتاب خاندان کا اخلاق کہ جو اسلامی خاندان کی بنیاد، باہمی تعلقات اور اخلاقی اصولوں پر روشنی ڈالتی ہے۔ یہ کتاب ہر اس فرد کے لیے رہنما ہے کہ جو دین کی روشنی میں ایک خوشحال اور با اخلاق گھرانہ تعمیر کرنا چاہتا ہے۔ آئیے اس مفید فکری سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ کتاب کو شروع کرنے سے پہلے اس میسج بھیجنے والے کا شکریہ ادا کروں گی کہ جنہوں نے ان دو کتابوں کی طرف رہنمائی کی، جس میں سے انہوں نے ایک کتاب کا نام پیارا گھر بتایا تھا اور دوسرے کا نام خاندان کا اخلاق۔ پیارا گھر کیونکہ مجھے ملی نہیں اور خاندان کا اخلاق مل چکی ہے، اس کے لیے یہ آڈیو اس حوالے سے ہے۔ انشاءاللہ کہ جیسے ہی مجھے پیارا گھر کے حوالے سے یہ کتاب ملے گی تو میں اس کے حوالے سے بھی آڈیو ضرور بناؤں گی۔ خاندان کا اخلاق جو کتاب ہے، اس میں دو حصے اس کے بیان ہوئے ہیں، دو حصوں پر مشتمل ہے کتاب۔ پہلے حصے میں عورت اور مردوں کے حوالے سے الگ الگ حصے بنائے گئے ہیں۔ پہلے حصے میں شوہر کے لیے بیوی کے فرائض کے موضوع پر بحث ہے اور دوسرے حصے میں بیوی کی نسبت شوہر کے فرائض پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ لیکن شوہر اور بیوی دونوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ دونوں حصوں کا مطالعہ کریں تاکہ اپنے مشترکہ فرائض سے واقفیت حاصل ہو اور اپنے حالات میں بہتری پیدا کر سکیں۔ بلا کسی تمہید کے چلتے ہیں پہلے حصے کی طرف، خواتین کے فرائض۔ شادی انسان کی ایک فطری ضرورت ہے اور اس کے بہت سے فائدے ہیں کہ جن میں سے اہم یہ ہے کہ پہلا، بے مقصد گھومنے اور عدم تحفظ کے احساس سے نجات اور خاندان کی تشکیل۔ غیر شادی شدہ لڑکا اور لڑکی اس کبوتر کی مانند ہوتے ہیں کہ جس کا کوئی آشیانہ نہیں ہوتا۔ شادی کے ذریعے وہ ایک ٹھکانہ اور پناہ گاہ حاصل کر لیتے ہیں، زندگی کا ساتھی، مونس و غمخوار، محرم راز، محافظ اور مددگار پا لیتے ہیں۔ دوسرا فائدہ، جنسی خواہشات کی تسکین۔ جنسی خواہش انسان کے وجود کی ایک بہت اہم اور زبردست خواہش ہے، اسی لیے ایک ساتھی کے وجود کی ضرورت ہوتی ہے کہ سکون و اطمینان کے ساتھ ضرورت کے وقت اس کے وجود سے فائدہ اٹھائے اور لذت حاصل کرے۔ جنسی خواہشات کی صحیح طریقے سے تکمیل ہونی چاہیے کیونکہ یہ ایک فطری ضرورت ہے، ورنہ ممکن ہے کہ اس کے سماجی، جسمانی اور نفسیاتی طور پر برے نتائج نکلیں۔ جو لوگ شادی سے بھاگتے ہیں، عموماً ایسے لوگ نفسیاتی اور جسمانی بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ تیسرا ہے تولید اور افزائش نسل۔ شادی کے ذریعے انسان اولاد پیدا کرتا ہے۔ بچے کا وجود شادی کا ثمرہ ہوتا ہے اور خاندان اس کی بنیاد کو مستحکم کرنے، نیز میاں بیوی کے تعلقات کو خوشگواری اور پائیدار بنانے کا سبب بنتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن اور احادیث میں شادی کے مسئلے پر بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ مثال کے طور پر خداوند عالم قرآن مجید میں فرماتا ہے، خدا کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے لیے شریک زندگی بنائی تاکہ تم ان سے انس پیدا کرو۔ اسی طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اسلام میں شادی سے بہتر کوئی بنیاد نہیں ڈالی گئی۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شادی کرو کہ یہ رسول خدا کی سنت ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص چاہتا ہے کہ میری سنت کی پیروی کرے اسے چاہیے شادی کر لے، شادی کے وسیلے سے اولاد پیدا کرے اور مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ کرے تاکہ قیامت میں میری امت کی تعداد دوسری امتوں سے زیادہ ہو۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، انسان کے لیے نیک اور شائستہ شریک زندگی سے بڑھ کر اور کوئی سودمند چیز نہیں، ایسی بیوی کہ جب اس کی طرف نگاہ کرے تو اسے یہ مذکورہ باتیں شادی کے ذریعے حاصل کیے جانے والے دنیاوی اور حیوانی فوائد اور منافع کے متعلق تھیں کہ ان میں سے بعض سے حیوانات بھی بہرہ مند ہوتے ہیں، البتہ اس قسم کے مفادات کو انسان کی ازدواجی زندگی کا اس اعتبار سے کہ وہ انسان ہے اصل مقصد قرار نہیں دیا جا سکتا۔ انسان اس دنیا میں اس لیے نہیں آیا کہ وہ ایک مدت تک کھائے پیے سوئے عیش کرے، لذتیں اٹھائے اور پھر مر جائے اور نابود ہو جائے۔ انسان کا مرتبہ ان تمام باتوں سے کہیں زیادہ اعلیٰ اور ارفع ہے۔ انسان اس دنیا میں اس لیے آیا ہے تاکہ علم، عمل اور اعلیٰ اخلاق کے ذریعے اپنے نفس کی تربیت کرے، انسانیت کی راہ مستقیم اور کمال کے مدارج کو طے کرے اور اس طرح پروردگار عالم کے قرب حاصل کر سکے۔ انسان ایک ایسی اعلیٰ اور برتر مخلوق ہے کہ جو تہذیب
تہذیب اور تزکیہ نفس کے ذریعے برائیوں سے اجتناب کر کے اپنے فضائل اور بلند اخلاق نیز نیک کام انجام دے کر ایسے عرفہ مقام پر پہنچ سکتا ہے کہ جہاں فرشتوں کی بھی رسائی ممکن نہیں۔ انسان ایک جاوداں مخلوق ہے اور اس دنیا میں اس کے آنے کا مقصد یہ ہے کہ پیغمبروں کی ہدایت و رہنمائی کے ذریعے دین کے اصول و قوانین کے مطابق عمل کرے، اپنے لیے دین و دنیا کی سعادت فراہم کرے، اور جہاں آخرت میں پروردگار عالم کی رحمت کے سائے میں خوشی و آرام کے ساتھ ابدی زندگی گزارے۔ لہٰذا انسان کی ازدواجی زندگی کے اصل مقصد کو اسی پس منظر میں تلاش کرنا چاہیے۔ ایک دیندار انسان کے نزدیک شادی کا اصل مقصد یہ ہے کہ وہ اپنے شریک زندگی کے اشتراک و تعاون سے اپنے نفس کو گناہوں، برائیوں، بد اخلاقیوں سے محفوظ رکھے، صالح اعمال، نیک اور پسندیدہ اخلاق و کردار کے ساتھ اپنے نفس کے تربیت کرے تاکہ انسان کے بلند مقام پر پہنچ جائے اور خدا کا تقرب حاصل کر لے۔ اور ایسے اعلیٰ مقصد کے حصول کے لیے شائستہ، نیک اور موزوں شریک زندگی کی ضرورت ہوتی ہے۔ دو مومن انسان جو شادی کے ذریعے خاندان کی تشکیل کرتے ہیں، انس و محبت کے سائے میں سکون و اطمینان کے ساتھ اپنی جائز خواہشات سے بہرہ مند ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح ناجائز تعلقات قائم کرنے، فساد اور تباہی کے مراکز کا رخ کرنے نیز خاندانوں کو تباہ کر دینے والی شب باشیوں کے شر سے محفوظ رکھنے کے اسباب مہیا کیے جا سکتے ہیں۔ یہی سبب ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ اطہار علیہم السلام نے ازواج یعنی شادی پر بہت زیادہ تاکید فرمائی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص شادی کرتا ہے اپنے آدھے دین کی حفاظت کے اسباب مہیا کر لیتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، شادی شدہ انسان کی 2 رکعت نماز غیر شادی شدہ انسان کی 70 رکعت کی نمازوں سے زیادہ افضل ہے۔ دیندار اور مناسب شریک حیات، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، اس کا وجود فرائض کی ادائیگی اور واجبات اور مستحبات پر عمل کرنے، نیز محرمات اور مکروہات سے اجتناب کرنے، نیکیوں کو اختیار کرنے اور برائیوں سے پرہیز کرنے کے سلسلے میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اگر شوہر اور بیوی دونوں دیندار ہوں اور تزکیہ نفس سے بہرہ مند ہوں تو اس دشوار گزار راہ کو طے کرنے میں نہ صرف یہ کہ کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی بلکہ ایک دوسرے کے معاون و مددگار ثابت ہوں گے۔ خدا کی راہ میں جہاد کرنے والا ایک سپاہی کیا اپنی شریک زندگی کے تعاون اور رضامندی کے بغیر میدان جنگ میں اچھی طرح لڑ سکتا ہے اور دلیرانہ کارنامے انجام دے سکتا ہے؟ کیا کوئی انسان اپنے شریک حیات کی موافقت کے بغیر روزی، علم، مال و دولت کے حصول میں تمام شرعی اخلاقی پہلوؤں کا لحاظ رکھ سکتا ہے؟ اسراف، فضول خرچیوں سے بچ سکتا ہے؟ اپنے ضروری اخراجات کے علاوہ رقم کو نیک کاموں میں خرچ کر سکتا ہے؟ مومن اور دیندار شریک زندگی اپنے ساتھی کو نیکی اور اچھائیوں کی ترغیب دلاتے ہیں۔ لاؤبالی اور بد اخلاق اپنے شریک زندگی کو برائیوں اور بد اخلاقیوں کی طرف راغب کرتے ہیں، انسانیت کے مقدس مقصد سے دور کر دیتے ہیں۔ اسی سبب سے مرد اور عورت دونوں کے لیے کہا گیا ہے کہ شریک حیات کے انتخاب کے وقت ایمان، دینداری اور اخلاق کو بنیادی شرط قرار دیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ خداوند عالم نے فرمایا، جب میں ارادہ کرتا ہوں کہ دنیا اور آخرت کی تمام خوبیاں کسی مسلمان شخص کے لیے جمع کروں تو اس کو مطیع قلب، ذکر کرنے والی زبان اور مصیبتوں پر صبر کرنے والا بدن عطا کرتا ہوں، اور اس کو ایسی مومن بیوی دیتا ہوں کہ جب بھی اس کی طرف دیکھے وہ خوش اور مسرور اس کو کر دے، اس کی غیر موجودگی میں اپنے نفس اور اس کے مال کی حفاظت کرنے والی ہو۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کے عرض کیا، میری بیوی جب میں گھر میں داخل ہوتا ہوں تو میرے استقبال کے لیے آتی ہے، جب گھر سے باہر جاتا ہوں تو مجھے رخصت کرتی ہے، جب میں رنجیدہ ہوتا ہوں تو میری دلجوئی کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر تم رزق و روزی کے متعلق فکر مند ہو تو رنجیدہ نہ ہو کہ روزی کا ضامن تو خدا ہے، اگر آخرت کے امور کے بارے میں سوچ رہے ہو تو خدا تمہاری فکر، کوشش اور ہمت میں اضافہ کرے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس دنیا میں خدا کچھ خاص اور مقرب بندے ہیں اور یہ عورت بھی خدا کے ان خاص بندوں میں سے ہے۔ ایسی بیوی ایک شہید کے نصف ثواب سے بہرہ مند ہوگی۔
امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے پیش نظر بھی یہ اعلیٰ مقصد تھا کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں فرمایا کہ وہ اطاعت خدا کی راہ میں بہترین معاون و مددگار ہیں۔ تاریخ میں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی علیہ السلام اور جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی شادی کے بعد مبارک دینے اور احوال پرسی کی غرض سے ان کے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت علی علیہ السلام سے پوچھا کہ اپنی شریک زندگی کو تم نے کیسا پایا؟ کہا خدا کی اطاعت کے لیے زہرا کو میں نے بہترین مددگار پایا۔ اس کے بعد جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا سے پوچھا کہ تم نے اپنے شوہر کو کیسا پایا؟ کہا بہترین شوہر۔ امیر المومنین علیہ السلام نے اس مختصر سے جملے کے ذریعے اسلام کی شائستہ اور مثالی خاتون کا تعارف بھی کرایا اور ازدواجی زندگی کی بنیاد اور اہم مقصد کو بھی بیان فرمایا ہے۔ شوہرداری یعنی شوہر کی نگہداشت اور دیکھ بھال۔ بیوی بننا کوئی معمولی اور آسان کام نہیں کہ جسے ہر نادان اور ہر نااہل لڑکی بخوبی نبھا سکے، بلکہ اس کے لیے سمجھداری، ذوق و سلیقہ اور ایک خاص دانشمندی اور ہوشیاری کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو عورت اپنی شوہر کے دل پر حکومت کرنا چاہتی ہے اسے چاہیے کہ اس کی خوشی اور مرضی کے اسباب فراہم کرے، اس کے اخلاق و کردار اور طرز سلوک پر توجہ دے، اسے اچھے کاموں کی ترغیب دلائے، برے کاموں سے روکے، اس کی صحت و سلامتی، اس کے کھانے پینے کا خیال رکھے اور اسے ایک باعزت، محبوب اور مہربان شوہر بنانے کی کوشش کرے تاکہ وہ اس کے خاندان کا بہترین سرپرست اور اس کے بچوں کا بہترین باپ اور مربی ثابت ہو۔ خداوند عالم نے عورت کو ایک غیر معمولی قدر و صلاحیت عطا فرمائی ہے۔ خاندان کی سعادت و خوشبختی اس کے ہاتھوں میں ہوتی ہے اور خاندان کی بدبختی بھی اس کے ہاتھوں میں ہوتی ہے۔ عورت چاہے تو اپنے گھر کو جنت کا نمونہ بنائے اور چاہے تو اسے جہنم میں تبدیل کر دے۔ وہ اپنے شوہر کو ترقی کی بلندیوں پر بھی پہنچا سکتی ہے اور تنزلی کی طرف بھی لے جا سکتی ہے۔ عورت اگر شوہرداری کے فن سے بخوبی واقف ہو اور خدا نے اس کے لیے جو فرائض مقرر کیے ہیں انہیں پورا کرے تو ایک عام مرد کو بلکہ ایک نہایت ہی معمولی اور نااہل مرد کو ایک لائق اور باصلاحیت شوہر میں تبدیل کر سکتی ہے۔ ایک دانشور لکھتا ہے کہ عورت ایک عجیب و غریب طاقت کی مالک ہوتی ہے، وہ قضاء و قدر کی مانند ہے، وہ جو چاہے وہی بن سکتی ہے۔ اسماعیلس کہتا ہے اگر کسی فقیر اور بے مایہ شخص کے گھر میں خوش اخلاق، متقی اور نیک عورت موجود ہو تو وہ اس کے گھر کو آسائش و فضیلت اور خوش نصیبی کی جگہ بنا دیتی ہے۔ نپولین کہتا ہے کہ اگر کسی قوم کی ترقی اور تمدن کا اندازہ لگانا ہو تو اس قوم کی خواتین کو دیکھ لو۔ بالزاک کہتا ہے نیک اور پاک دامن عورت کے بغیر گھر ایک قبرستان کی مانند ہے۔ اسلام میں بیوی کے فرائض کو اس قدر اہمیت دی گئی ہے کہ اس کو خدا کی راہ میں جہاد سے تعبیر کیا گیا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عورت کا جہاد یہی ہے کہ وہ بحیثیت بیوی کے اپنے فرائض کو بخوبی انجام دے۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ اسلام کی عظمت و ترقی کے لیے اسلامی ممالک کا دفاع کرنا اور سماج میں عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے خدا کی راہ میں جہاد ایک بہت بڑی عبادت شمار کیا جاتا ہے، یہ بات بخوبی واضح ہو جاتی ہے کہ عورت کے لیے شوہر کی دیکھ بھال کرنا اور اپنے فرائض کو انجام دینا کتنا اہم کام ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس عورت کو ایسی حالت میں موت آ جائے کہ اس کا شوہر اس سے راضی اور خوش ہو اسے بہشت نصیب ہوگی۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ عورت خدا کے حق کو ادا نہیں کر سکتی جبکہ وہ بحیثیت شریک زندگی اپنے فرائض کو بخوبی ادا نہ کرے۔ محبت کا اظہار کیجیے۔ ہر انسان دوستی کا بھوکا ہوتا ہے، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ دوسرے اس سے محبت کریں۔ انسان کا دل محبت کی طاقت سے زندہ رہتا ہے۔ اگر کسی کو یہ معلوم ہو جائے کہ اسے کوئی محبوب نہیں رکھتا تو ایسا انسان خود کو تنہا اور بے کس محسوس کرتا ہے، ہمیشہ غمگین رہتا ہے۔ خاتون محترم، آپ کے شوہر کا دل بھی اس خواہش کے احساس سے خالی نہیں ہے اور وہ بھی عشق و محبت کا بھوکا ہے۔ پہلے وہ اپنے ماں باپ کی محبت سے بہرہ ور تھا، لیکن جب سے اس نے آپ سے رشتہ پیمان باندھا ہے اس وقت سے اپنے آپ کو آپ کے اختیار میں دے دیا ہے۔ اب وہ آپ سے توقع رکھتا ہے کہ اس مہر و محبت کی تلافی کریں اور اسے دل کی گہرائیوں سے چاہیں۔ اس نے تمام تعلقات کو منقطع کر کے آپ سے رشتہ محبت
اور دوستی استوار کیا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ آپ اپنا بھرپور پیار و محبت اس پہ نچھاور کریں۔ وہ شب و روز آپ کے آرام و آسائش کے لیے زحمت اٹھاتا ہے اور اپنی محنت و مشقت کے ماحصل کو اخلاص کے ساتھ آپ کے اوپر نچھاور کرتا ہے۔ آپ اس کی شریک زندگی، دائمی مونس اور حقیقی غمخوار ہیں، حتیٰ کہ آپ کے ماں باپ سے زیادہ اس کو آپ کی خوشی اور سعادت کا خیال رہتا ہے۔ اس کی قدر پہچانیے، صمیم قلب اس سے محبت کیجیے۔ اگر آپ اس کو عزیز رکھیں گی تو وہ بھی آپ پر اپنی محبت نچھاور کرے گا، کیونکہ محبت دو طرفہ ہوتی ہے، دل کو دل سے راہ ہوتی ہے۔ محبت و مہربانی کے اظہار میں واقعاً ایک عجیب و غریب تاثیر ہے۔ ایک 20 سالہ لڑکا کہ جو دیہات سے پڑھنے کے لیے تہران آیا تھا، اپنی 39 سالہ بیوہ مالک مکان کا عاشق ہو گیا، کیونکہ اس خاتون نے اپنی مہربانیوں کے ذریعے اس کے دل میں ایک جگہ بنا لی تھی۔ ماں سے دوری کے خلا کو اس نے پر کیا تھا۔ اگر محبت دو طرفہ ہو تو ازدواجی زندگی کی بنیادیں مضبوط ہو جاتی ہیں اور جدائی کا خطرہ باقی نہیں رہتا۔ اس غرور میں نہ رہیے کہ میرے شوہر نے مجھ پر محبت کی نگاہ کی ہے، اس کا عشق ہمیشہ قائم رہے گا، کیونکہ ایسا عشق جو ایک نگاہ سے پیدا ہوتا ہے دوامی اور پائیدار نہیں ہوتا۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ اس کا عشق ہمیشہ قائم رہے تو دائمی مہر و محبت کے رشتے کی حفاظت کریں۔ اگر آپ اپنے شوہر سے محبت کریں گی تو اس کا دل ہمیشہ خوش و خرم اور شاداب رہے گا، اپنے کام کاج میں پوری دل جمی کے ساتھ لگا رہے گا اور زندگی میں بھرپور دلچسپی لے گا اور ہر کام میں کامیابی حاصل کرے گا۔ اگر اسے یہ معلوم ہو کہ اسے اپنی شریک زندگی کی بھرپور محبت حاصل ہے تو وہ اپنے خاندان کی فلاح و بہبود اور خوشی کے لیے اپنی فداکاری کی حد تک کوشش کرنے کے لیے تیار رہے گا۔ جس مرد کو محبت کی کمی محسوس نہیں ہوتی وہ بہت کم دماغی امراض اور اعصابی کمزوریوں کا شکار ہوتے ہیں۔ خاتون عزیز، اگر آپ کے شوہر یہ معلوم ہو کہ آپ اس سے محبت نہیں کرتی تو وہ آپ سے سرمہری سے کام لے گا، زندگی اور اپنے کام کاج سے اس کی دلچسپی کم ہو جائے گی، پریشانیوں اور دماغی امراض میں مبتلا ہو جائے گا، زندگی اور خاندان سے فرار اختیار کرے گا، زندگی میدان میں سرکردہ اور پریشان رہے گا۔ ممکن ہے مجبور ہو کر شراب خانوں، قمار خانوں اور تباہی اور بربادی کے مراکز میں پناہ تلاش کرے۔ اپنے دل میں سوچئے گا کہ میں ایسے لوگوں کے لیے کیوں تکلیف اٹھاؤں جو مجھے دوست نہیں رکھتے، بہتر ہے عیاشی اور آزادی کی زندگی گزاروں، اپنے لیے حقیقی دوست پیدا کروں۔ خواہر محترم، اپنے شوہر کی گردن میں رشتہ محبت ڈالیں اور اس کے ذریعے اس کی توجہ کو اپنے گھر اور خاندان کی طرف مرکوز اور مبذول کرائیے۔ ممکن ہے آپ دل سے اپنے شوہر کو بہت چاہتی ہوں مگر اظہار نہ کرتی ہوں، لیکن صرف اتنا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ اس کا اظہار بھی ضروری ہے، اور اپنی رفتار و گفتار اور حرکات کے ذریعے اپنے عشق و محبت کو نمایاں کریں۔ اس میں کیا حرج ہے اگر کبھی کبھی آپ اپنے شوہر سے کہیں کہ میں واقعی آپ کو بہت چاہتی ہوں۔ اگر وہ سفر سے واپس آیا تو نیا لباس یا پھولوں کا ایک گلدستہ اس کی نظر کریں، کہیں اچھا ہوا آپ آ گئے، مجھے آپ کی جدائی گوارا نہیں۔ جب وہ باہر گیا ہو اسے خط لکھیں، اس کے فراق و جدائی میں اپنے غم کا اظہار کریں۔ شوہر جہاں کام کرتا ہو وہاں ٹیلی فون ہو، گھر بھی ٹیلی فون ہو تو کبھی کبھی فون کر کے اس کی خیریت پوچھ لیجئے، لیکن زیادہ نہیں۔ اگر خلاف معمول دیر سے گھر پہنچے تو اپنی پریشانی کا اظہار کیجئے۔ اس کی غیر موجودگی میں اپنے دوستوں اور عزیزوں میں اس کی تعریف کریں کہ واقعی میں نے کیا شوہر پایا ہے، میں اس سے محبت کرتی ہوں۔ اگر کوئی اس کی برائی کرنا چاہے تو اس کا دفاع کریں۔ آپ جتنا زیادہ اپنے عشق و محبت کا اظہار کریں گی وہ اتنا ہی زیادہ آپ سے محبت کرے گا، اور اس طرح آپ کی ازدواجی زندگی کی رسی اتنی ہی مضبوط ہوتی چلی جائے گی اور آپ کا گھرانہ ایک خوش و خرم خوش نصیب گھرانہ ہوگا۔ شیکسپیئر کہتا ہے کہ عورت کی جس چیز نے میرے دل کو مسخر کیا وہ اس کی مہربانی ہے، نہ کہ اس کے چہرے کی خوبصورتی۔ میں اس عورت کو زیادہ پسند کرتا ہوں جو زیادہ مہربان ہو۔ خداوند بزرگ و برتر میاں بیوی کے درمیان پائے جانے والی محبت و انسیت کو اپنی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیتے ہوئے قرآن مجید میں فرماتا ہے، خدا کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے شریک زندگی پیدا کیے تاکہ ان سے چین حاصل کرو اور تمہارے درمیان دوستی اور محبت پیدا ہو۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بعض عورتیں اپنے شوہروں کے لیے بہترین نعمت ہیں، بعض ایسی عورتیں کہ جو اپنے شوہر سے محبت و عشق کا اظہار کریں۔ شوہر کا احترام۔
ہر انسان کو اپنی شخصیت سے پیار ہوتا ہے اور وہ اپنے آپ کو عزیز رکھتا ہے۔ اس کا دل چاہتا ہے کہ دوسرے بھی اس کی شخصیت کا احترام کریں، اور جو اس کی شخصیت کا احترام کرتا ہے وہ اس کا محبوب بن جاتا ہے، اور توہین کرنے والوں سے اس کا دل متنفر ہو جاتا ہے۔ خاتون محترم، اپنی ذات سے محبت اور احترام کی خواہش ایک فطری جذبہ ہے، لیکن ہر شخص آپ کے شوہر کے دلی جذبات کا احترام کرنے، ان کی عزت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ گھر سے باہر سینکڑوں افراد طرح طرح کے بدتمیز لوگوں سے اس کا سابقہ پڑتا ہے، جو اکثر اوقات اس کی توہین کر دیتے ہیں، اس کی شخصیت کو مجروح کر دیتے ہیں۔ چونکہ آپ اس کی شریک زندگی اور مونس و غمخوار ہیں، اس لیے وہ آپ سے اس بات کی توقع رکھتا ہے کہ کم سے کم گھر میں آپ اس کا احترام کریں، اس کی مجروح شخصیت کو سہارا دیں، اس کی عزت افزائی کریں۔ آپ چھوٹی نہیں ہو جائیں گی، بلکہ اس کو طاقت و توانائی اور حوصلہ عطا کریں گی۔ آپ کے چند حوصلے افزا جملے اس میں سرگرم عمل رہنے کے لیے ایک نئی روح پھونکیں گے۔ خاتون محترم، اپنے شوہر کو سلام کیجیے، ہمیشہ اس کو آپ سے مخاطب کیجیے، گفتگو کے دوران اس کے کلام کو منقطع نہیں کیجیے، اس کا احترام کیجیے، ادب سے بات کیجیے، اس کے اوپر چیخیں چلائیں نہیں۔ اگر کسی محفل میں ساتھ جا رہی ہیں تو اس کو آگے رکھیے، اس کا نام لے کر نہ پکاریں بلکہ فیملی نیم یا لقب سے مخاطب کریں۔ دوسروں کے سامنے اس کی تعریف و تحسین کیجیے، مہمانوں کے سامنے بھی احترام کیجیے، انہی کے برابر بلکہ ان سے زیادہ اس کی خاطر کیجیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ مہمانوں کے بزم میں آپ اپنے شوہر کے وجود کو نظر انداز کر دیں۔ آپ کی تمام تر توجہ مہمانوں پر مرکوز ہے۔ جب دروازہ کھٹکھٹائے تو کوشش کیجیے کہ آپ خود دروازہ کھولیں۔ کشادہ پیشانی مسکراہٹ کے ساتھ استقبال کیجیے۔ کیا آپ جانتی ہیں کہ آپ کا یہ چھوٹا سا عمل آپ کے شوہر کے دل پر کتنا اچھا اثر ڈالے گا؟ شاید گھر کے باہر اسے گوناگون مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ شکستہ دل اور پریشان گھر آیا ہے۔ آپ کا مسکراتے لبوں سے استقبال کرنا اس کے تھکے ماندے جسم میں ایک تازہ روح پھونک دے گا اور اس کے دل کو سکون و اطمینان عطا کر دے گا۔ ممکن ہے خواتین ان باتوں پہ تعجب کریں اور کہیں یہ کیسی عجیب و غریب تجویز ہے، بیوی شوہر کے خیر مقدم کے لیے جائے، خوش آمدید کہے۔ وہ کوئی غیر اور اجنبی تھوڑی ہے کہ اسے اس بات کی احتیاج ہو کہ اس کا خیر مقدم کیا جائے، خوش آمدید کہا جائے۔ آداب کا لحاظ صرف احباب کے درمیان رکھنا، یہ طرز فکر ہماری غلط تربیت کا نتیجہ ہے۔ یہ کون کہتا ہے کہ دوستوں اور عزیزوں کا ادب و احترام کرنا لازم نہیں ہے؟ کوئی مہمان آپ کے گھر آتا ہے، آپ اس کا خیر مقدم کرتی ہیں، خوش آمدید کہتی ہیں، احترام کرتی ہیں، یہ بالکل صحیح ہے۔ مہمان کا احترام کرنا چاہیے، لیکن ذرا انصاف سے کہیے، ایک شخص کہ جو صبح سے شام تک آپ کے آرام و آسائش اور ضروریات زندگی مہیا کرنے کی فکر میں لگا ہوا ہے، اس کے لیے سینکڑوں طرح کی پریشانیاں اور دشواریوں کا سامنا کرتا ہے، جب خلوص کے خوان میں اپنی محنت کی کمائی سجا کر گھر کے دروازے تک آنے کی زحمت گوارا کریں اور لبوں پر مسکراہٹ لا کر ایک خیر مقدم جملے سے اس کا دل شاد کر دیں۔ یہ نہ کہیں کہ ہم آپس میں ایک دوسرے سے مانوس ہیں، اس لیے وہ احترام کی توقع نہیں رکھتا، بلکہ دوسروں سے زیادہ وہ آپ سے احترام کا خواہاں ہے۔ اگر آپ اس کا احترام نہیں کرتی اور وہ خاموش رہتا ہے تو یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ آپ سے احترام کی توقع نہیں رکھتا، بلکہ آپ کا لحاظ کر کے اپنی دلی خواہش کو دبا دیتا ہے۔ خاتون عزیز، اگر آپ اپنے شوہر کی عزت کریں گی، وہ بھی آپ کا احترام کرے گا۔ آپ کے درمیان رشتہ الفت و محبت پیدا ہوگا، گھر، زندگی اور اپنے کام میں اس کی دلچسپی بڑھے گی، اور یقیناً یہ چیز آپ کے مفاد میں ہوگی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بیوی کا فرض یہ ہے کہ اپنے شوہر کا استقبال کے لیے گھر کے دروازے تک جائے اور اس کو خوش آمدید کہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، وہ عورت کے جو اپنے شوہر کا احترام کرے اور اس کو تکلیف نہ پہنچائے، وہ خوش نصیب اور سعادت مند ہوگی۔ اس بات کا خیال رکھیے کہ آپ اپنے شوہر کی توہین اور بے عزتی نہ کریں، اسے برا بھلا نہ کہیں، گالی نہ دیں، اس کی طرف سے بے اعتنائی نہ برتیں، اس پر چیخیں چلائیں نہیں، دوسروں کے سامنے بے عزتی نہ کریں، اس کو برے ناموں سے نہ پکاریں۔ اگر آپ اس کی توہین کریں گی، وہ بھی آپ کی توہین کرے گا، وہ رنجیدہ ہو جائے گا، آپ کی طرف سے اس کے دل میں کینہ بیٹھ جائے گا، آپ کے درمیان انس و محبت کا خاتمہ ہو جائے گا، آپ کی زندگی میں ہمیشہ کشمکش رہے گی۔ اگر ساتھ زندگی گزاریے تو یقیناً آپ کی زندگی خوشگوار نہیں ہوگی۔ ذہنی تناؤ، نفسیاتی الجھنیں،
ممکن ہے آپ کے لیے خطرہ پیدا کریں اور ظلم و ستم کا باعث بنیں۔ مندرجہ ذیل واقعات سے عبرت حاصل کیجیے۔ ایک 22 سال مرد نے اپنی 19 سالہ بیوی کو اس وجہ سے کہ اس نے اس کو اندھے گدھے کہہ کر پکارا تھا، چاقو کی 15 ضربوں سے قتل کر دیا۔ اس نے عدالت میں کہا، 1 سال پہلے میں نے اس سے شادی کی تھی۔ شروع میں وہ مجھے بہت چاہتی تھی، لیکن جلد ہی اس میں تبدیلی رونما ہو گئی اور حالات ناسازگار ہوتے گئے۔ ذرا سی بات پر مجھ کو گالی دیتی، حتیٰ کہ چونکہ میری ایک آنکھ ذرا سی ٹیڑھی ہے، اس لیے مجھے اندھے گدھے کہہ کر مخاطب کرتی۔ حادث کے ذہن میں اس نے اپنے شوہر کو انہی الفاظ سے پکارا اور وہ اس قدر غضبناک ہوا کہ اپنی بیوی کی جان کے درپے ہو گیا اور چاقو کی 15 ضربوں سے اس کو ہلاک کیا۔ اسی طرح ایک 71 سالہ مرد جس نے اپنی بیوی کو ہلاک کر دیا تھا، قتل کی وجہ یوں بیان کرتا ہے کہ اچانک اس کے سلوک میں فرق آیا اور وہ میری طرف سے بے پرواہ ہو گئی تھی۔ ایک بار مجھ کو ناقابل برداشت بوڑھا کہہ کر پکارا۔ اس بات سے پتہ چل گیا کہ وہ مجھ سے محبت نہیں کرتی۔ میں بدگمانی میں مبتلا ہوا اور کلہاڑی کی 2 ضربوں سے اس کا کام تمام کر دیا۔ شکوہ شکایت۔ کوئی انسان ایسا نہیں کہ جسے پریشانیوں، الجھنوں اور دشواریوں کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ہر شخص کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کا کوئی غمخوار اور محرم راز ہو جس سے وہ اپنی پریشانیوں کو بیان کرے اور وہ اس سے اظہار ہمدردی کرے، اس کا غم ختم کرے، لیکن ہر بات کا ایک موقع و محل ہوتا ہے۔ درد دل بیان کرنے کے لیے بھی بہت مناسب موقع کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ ہر جگہ، ہر وقت، ہر حالت میں گلہ شروع نہیں کرنا چاہیے۔ وہ عورتیں جو نادان اور خود غرض ہوتی ہیں، شوہرداری کے آداب اور معاشرت کے رموز سے ناواقف ہوتی ہیں، ان میں اتنا بھی صبر نہیں ہوتا کہ وہ اپنی پریشانیوں کو برداشت کریں۔ درد دل کو مناسب وقت کے لیے رکھیں۔ جیسے ہی بیچارہ شوہر تھکا ماندہ گھر میں آتا ہے، ذرا دم بھی نہیں لے پاتا کہ اسی وقت اس کی نادان بیوی شکایتوں کے دفتر کھول دیتی ہے، جو گھر سے بیزار بنانے میں کافی ہے۔ خود تو چلے جاتے ہو، مجھے ان کمبخت بچوں کے سر کھپانے کے لیے چھوڑ جاتے ہو۔ احمد نے کمرے کے دروازے کا شیشہ توڑ دیا، منیزہ نے، پروین نے خوب لڑائی کی، ان بچوں کی ادھم نے مجھے دیوانہ کر دیا ہے۔ بہرام ذرا بھی سبق نہیں پڑھا، آج اسکول سے اس کی رپورٹ آئی ہے، بہت خراب نمبر ہیں۔ میں بیکار ہی ان سب کے لیے زحمتیں اٹھاتی ہوں، صبح سے اب تک اس قدر کام کیے کہ حالت خراب ہو گئی، کسی کو میری پرواہ نہیں ہے۔ یہ بچے ذرا بھی کسی کام میں ہاتھ نہیں لگاتے، کاش بے اولاد ہوتی۔ ہاں، آج تمہاری بہن بھی آئی تھی، معلوم نہیں کیوں مجھ سے خار کھاتی ہے، جیسے میں اس کے باپ ہی کی تو کھاتی ہوں۔ اور تمہاری ماں خدا کی پناہ ادھر ادھر میری برائیاں کرتی ہے۔ میں ان سب سے تنگ آ گئی ہوں، لعنت ہو مجھ پر کہ ایسے خاندان سے پالا پڑا۔ میرے ہاتھ دیکھو، کھانا پکا رہی تھی، چھری سے میرا ہاتھ کٹ گیا۔ کل سوراب کے ہاں تساوی میں گئی تھی، کاش نہ گئی ہوتی، وہاں جا کر عزت مٹی میں مل گئی۔ حسن آغا کی بیوی آئی تھی، کہا میک اپ تھا، کیا لباس تھا اس کا، خدا ایسی قسمت سب کو دے۔ لوگ اپنی بیویوں کا کس قدر خیال رکھتے ہیں، اچھے اچھے لباس خرید۔ ہاں، وہ تو قسمت والی ہے، اس کا شوہر تو اس کا خیال رکھتا ہے، میری طرح تھوڑی ہے۔ اب میں اس منحوس گھر میں تمہارے اور تمہارے بچوں کے لیے جان نہیں کھپا سکتی، جو چاہے کرو۔ خاتون محترم، شوہرداری کا یہ طریقہ نہیں۔ کیا آپ سمجھتی ہیں کہ آپ کا شوہر تفریح اور سیر سپاٹے کرنے کے لیے گھر سے باہر جاتا ہے، روزی کمانے، ضروریات زندگی مہیا کرنے اور پیسے کمانے کی غرض سے باہر جاتا ہے؟ صبح سے اب تک اس کو نہ جانے کن کن پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، جن میں سے ایک کی بھی آپ متحمل نہ ہو سکیں گی۔ آفس یا بازار کی مشکلات کی آپ کو خبر نہیں ہے، کیسے لوگوں سے پالا پڑتا ہے، کیسی کیسی ذہنی پریشانیاں جاتی ہیں۔ آپ کو اپنے شوہر کی روح اور تھکے ماندے اعصاب کی کوئی فکر نہیں۔ اب جبکہ وہ باہر کی پریشانیوں سے جان چھڑا کر گھر میں پناہ لینے آیا ہے، ذرا دیر آرام کر لے تو بجائے اس کے کہ آپ اس کا غم سمیٹیں، شکایتوں کے دفتر اس کے سامنے آپ نے کھول دیے۔ آخر اس بیچارے نے مرد ہو کر کیا گناہ کیا ہے؟ گھر سے باہر طرح طرح کی پریشانیوں میں گرفتار رہتا ہے اور گھر آتے ہی آپ کے شکوے شکایتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ذرا انصاف سے کام لیجئے، تھوڑا سا اس کے بارے میں سوچئے۔ اس کے پاس بھی سوائے اس کے اور کوئی چارہ نہیں
کہ چیخے چلائے تاکہ آپ کی بیجا شکایتوں بدزبانیوں سے نجات حاصل کرے، یا اس گھر سے فرار اختیار کر کے کسی ہوٹل، سینما یا کسی دوسری جگہ جا کر پناہ لے، یا پھر سڑکوں پر آوارہ گھومتا رہے۔ خانم محترم، خدا کی خوشنودی اور اپنے خاندان کی خاطر اس قسم کی بیجا شکایتوں اور ہنگاموں سے پرہیز کریں۔ عقل مندی اور ہوشیاری سے کام لیں، موقع شناس بنیے۔ اگر آپ کو واقعی کوئی پریشانی لاحق ہے تو صبر کیجیے تاکہ آپ کا شوہر آرام کر لے، اس کی تھکن دور ہو جائے۔ اس کے بعد موقع کی مناسبت سے ضروری باتیں اس سے بیان کریں، لیکن اعتراض کی شکل میں نہیں، بلکہ اس طرح جیسے آپ اس سے مشورہ لے رہی ہوں۔ اس کو حل کرنے کی فکر کریں۔ اگر آپ کے شوہر کو اپنے خاندان سے شدید لگاؤ ہے تو چھوٹی چھوٹی باتوں اور غیر ضروری واقعات کو اس سے بیان نہ کریں، اور ہر وقت کی چپقلش سے اپنے شوہر کے اعصاب کو خستہ نہ کیجیے۔ اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیجیے، اس کو اور بھی بہت سی پریشانیاں لاحق رہتی ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو عورت اپنی زبان سے اپنے شوہر کو تکلیف پہنچاتی ہے، اس کی نمازیں اور دوسرے اعمال قبول نہیں ہوتے، خواہ وہ ہر روز روزہ رکھے اور راتوں کو عبادت اور تہجد کے لیے اٹھے، غلاموں کو آزاد کرے، اپنی دولت راہ خدا میں خرچ کرے۔ ایسی عورت کہ جو بدزبان ہو، اپنی بدزبانی سے اپنے شوہر کو رنج پہنچائے، وہ پہلی شخص ہوگی کہ جو دوزخ میں داخل ہوگی۔ میری سمجھ نہیں آتا کہ ان فضول باتوں سے خواتین کا مقصد کیا ہوتا ہے۔ اگر چاہتی ہیں کہ اس طرح سے شوہر کی توجہ کو اپنی جانب مبذول کرائیں اور اپنے آپ کو اس کے سامنے محبوب، محنتی اور خیرخواہ ظاہر کریں، تو اطمینان رکھیں کہ اس کا نتیجہ برعکس ہوگا۔ نہ صرف یہ کہ اس طریقے سے آپ اس کی محبت حاصل نہ کر سکیں گے، بلکہ شوہر کے غیظ و غضب کا بھی شکار ہوں گی۔ اگر اس طرز عمل سے آپ کا مقصد اپنے شوہر کے اعصاب کو خستہ کرنا ہے، نہ کہ کام اور زندگی سے اس کا دل بھر جائے اور اعصابی امراض میں وہ مبتلا ہو جائے، گھر سے فرار اختیار کرے اور اعصاب کو بے حس بنانے کے لیے خطرناک نشہ آور چیزوں کی عادت ڈال لے، فتنہ و فساد کے مراکز کا رخ کرے، آخر کار دکھ کا شکار ہو جائے، تو اس صورت میں آپ کا کامیابی یقینی ہے۔ خاتون عزیز، اگر آپ کو اپنے شوہر اور زندگی سے محبت ہے تو اس غیر عاقلانہ غلط روش کو چھوڑیے۔ کیا اس بات کا احتمال نہیں کہ آپ کی بیجا شکایتیں قتل و غارت گری کا باعث بن جائیں، یا آپ کی خاندانی زندگی کا شیرازہ بکھر جائے؟ مندرجہ داستان پر توجہ دیجیے۔ جس وقت گھر آیا، اس کی بیوی نے ایسی حالت میں کہ اپنی 3 سالہ بچی کو گود لیے ہوئے تھا، اپنے شوہر سے کہا، تمہارے آفس سے 2 آدمی آئے تھے اور برا بھلا کہہ رہے تھے۔ مرد سخت غضبناک ہو گیا اور حالت جنون میں چاقو کی نوک اپنی ننھی سی بچی کے پیٹ میں بھونک کر اسے قتل کیا۔ اس مرد کو 4 سال کے لیے قید کی سزا ہو گئی۔ عدالت میں ایک ڈاکٹر شکایت کرتا ہے، ساری زندگی میری بیوی نے ایک بار بھی میرے ساتھ ایک شائستہ اور اچھی خاتون جیسا سلوک نہیں کیا۔ ہمارے گھر میں ہمیشہ بد نظمی، بد سلیقی کار فرما رہی۔ اس کے نالہ و فریاد، بہانہ بازی اور گالیوں سے میں بے حد تنگ آ چکا ہوں۔ یہ ڈاکٹر اس بات پر تیار ہے کہ 50,000 روپے دے کر اس کے شر سے نجات حاصل کرے، اور بہت خوشی سے کہتا ہے کہ اگر میری تمام دولت، حتیٰ میری میڈیکل کی ڈگری بھی آپ چاہیں تو میں دے دوں گا، تاکہ جلد سے جلد میں اس سے رہائی حاصل کروں۔ خوش اخلاق بنیے۔ جو خوش اخلاق ہوتا ہے لوگوں سے خندہ پیشانی سے پیش آتا ہے، مسکرا کے بات کرتا ہے، حادثات اور مشکلات کے مقابلے میں بردباری سے کام لیتا ہے، ایسا شخص سب کا محبوب ہوتا ہے۔ اس کے دوست زیادہ ہوتے ہیں، سبھی چاہتے ہیں کہ اس سے تعلقات قائم کریں اور اس سے راہ و رسم بڑھائیں۔ وہ شخص سب کی نظروں میں عزیز و محترم ہوتا ہے۔ ایسا شخص اعصابی کمزوری اور نفسیاتی بیماریوں کا شکار نہیں ہوتا، زندگی کی مشکلات اور پریشانیوں پہ غلبہ پا لیتا ہے۔ خوش مزاج انسان زندگی کا صحیح لطف اٹھاتا ہے اور اس کی زندگی بہت سکون سے گزرتی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خوش اخلاقی سے بڑھ کر زندگی میں اور کوئی چیز نہیں۔ البتہ جو شخص بد اخلاق ہوتا ہے، لوگوں سے ترش روی سے ملتا ہے، حوادث و پریشانیوں کے وقت نالہ و فریاد کرتا ہے، بلا وجہ شور و ہنگامہ کرتا ہے، یہ بد مزاج، بد زبان ہوتا ہے، اس کی زندگی تلخ اور ناگوار گزرتی ہے، خود بھی ہمیشہ پریشان رہتا ہے اور اپنے ساتھ رہنے والوں کی زندگی بھی وبال جان بنا دیتا ہے۔ لوگ اسے ناپسند کرتے ہیں، اس سے ملنے سے کتراتے ہیں، وہ نہ خود چین سے
رہتا ہے اور نہ ہی اپنے گھر والوں کو چین سے رہنے دیتا ہے، نہ اسے ٹھیک سے نیند آتی ہے، نہ ہی اچھی طرح کھا پی سکتا ہے۔ طرح طرح کی بیماریاں خصوصاً اعصابی امراض ایسے شخص کو گھیر لیتے ہیں۔ اس کی زندگی ہمیشہ تلخ رہتی ہے، نالہ و فریاد کرتا رہتا ہے، اس کے دوست کم ہوتے ہیں اور وہ کسی کا محبوب نہیں ہوتا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بد اخلاق انسان اپنے نفس کو دائمی رنج و عذاب میں مبتلا کر لیتا ہے۔ خوش اخلاقی سب کے لیے لازم ہے، خاص طور پر بیوی کے لیے تو بہت ضروری، کیونکہ ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں اور ہم زندگی گزارنے پر مجبور۔ یہاں پر صرف بیوی نہیں، میاں بیوی دونوں کا ذکر ہے، میں پڑھ نہیں پائی تھی۔ خاتون محترم، اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ اور آپ کے شوہر اور بچوں کی زندگی اچھی طرح گزرے، اپنے اخلاق کی اصلاح کیجیے، ہمیشہ خوش و خرم مسکراتی رہیے، تلخی اور جھگڑے سے پرہیز کریں، خوش گفتار اور شیریں بنیں۔ آپ اپنی خوش اخلاقی کے ذریعے اپنے شوہر کو بہشت بری بنا سکتی ہیں۔ کیا یہ افسوس کی بات نہیں کہ بد اخلاقی سے آپ اپنے گھر کو جہنم میں تبدیل کر دیں، خود کو، اپنے شوہر اور بچوں کو عذاب میں مبتلا کر دیں؟ آپ چاہیں تو فرشتہ رحمت بن سکتی ہیں، گھر کے ماحول کو خوشگوار اور پرسکون بنا سکتی ہیں۔ چہرے پر مسکراہٹ، خندہ پیشانی، شیریں بیانی سے آپ اپنے شوہر اور بچوں کے دلوں کو مسرت و شادمانی عطا کر سکتی ہیں، ان کے دل سے رنج و غم مٹا سکتی ہیں۔ کیا آپ جانتی ہیں، صبح جب آپ کے بچے اسکول یا کام پہ جا رہے ہوں، اگر آپ گرم جوشی اور مسکراہٹ کے ساتھ ان کو رخصت کریں تو ان کی روح اور اعصاب پہ کیسا اچھا اثر پڑتا ہے۔ اپنے کاموں کو انجام دینے کے لیے ان میں کیسی تازہ لہر دوڑ جاتی ہے۔ اگر آپ کو زندگی اور اپنے شوہر سے محبت ہے تو بد اخلاقی سے گریز کریں، کیونکہ اچھا اخلاق رشتہ ازدواج کو مستحکم بنانے میں بہت مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اکثر طلاقیں بد اخلاقی اور میاں بیوی میں ہم آہنگی نہ ہونے کے سبب سے انجام پاتی ہیں۔ طلاقوں کے اعداد و شمار سے اس بات کی تائید ہوتی ہے، اخلاقی اعتبار سے عدم ہم آہنگی خاندان میں اختلافات اور کشیدگی کی اہم وجہ ہوتی ہے۔ خاتون محترم، خوش اخلاقی اور عشق و محبت کے ذریعے اپنے شوہر کا دل جیت لیجیے تاکہ وہ زندگی اور خاندان سے محبت کرے اور پوری توجہ اور لگن کے ساتھ اپنے کام میں مشغول رہے، آپ کی آسائش کے اسباب مہیا کرے۔ آپ اگر اس سے خوش اخلاقی سے پیش آئیں گی تو وہ راتیں باہر گزارنے، عیاشی کی فکر میں نہیں رہے گا اور جلدی گھر آئے گا۔ ایک عورت نے عدالت میں شکایت کی کہ میرا شوہر ہمیشہ دوپہر اور رات کا کھانا باہر کھاتا ہے۔ شوہر نے جواب دیا کہ اس کی وجہ یہ ہے، میری بیوی ذرا بھی نباہ کرنا نہیں چاہتی اور اس کا اخلاق بے حد خراب ہے اور دنیا کی بد اخلاق ترین عورت ہے۔ عورت فوراً اٹھی اور عدالت میں موجود لوگوں کے سامنے اپنے شوہر کو تھپڑ مارا۔ یہ نادان عورت سمجھتی تھی کہ شکایات، گالی، مار پیٹ کے ذریعے وہ اپنے شوہر کو گھر کی طرف ملتف کر سکتی ہے، جبکہ ایک عاقلانہ سادہ سی راہ موجود تھی اور وہ تھی خوش اخلاقی اور اچھا برتاؤ۔ ایک عورت نے عدالت میں کہا، میرا شوہر مجھ سے بات نہیں کرتا، اخراجات اپنی ماں کے ذریعے مجھے بھجواتا ہے۔ مرد نے جواب میں کہا کہ چونکہ میں اپنی بیوی کی بد اخلاقیوں سے تنگ آ چکا ہوں، اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اس سے بات نہ کروں، اور اس بات کو 15 مہینے ہو چکے ہیں۔ ازدواجی زندگی کی اکثر مشکلات کو ہوشیاری اور اچھے اخلاق کے ذریعے حل کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کا شوہر کم محبت کرتا ہے، گھر پہ زیادہ توجہ نہیں دیتا، دیر سے گھر آتا ہے، دوپہر اور رات کا کھانا باہر کھاتا ہے، بدسلوکی کرتا ہے، بد مزاجی، جھگڑا کرتا ہے، اپنی دولت کو برباد کرتا ہے، الگ ہونے اور طلاق دینے کی بات کرتا ہے، تو آپ اس قسم کی ساری مشکلات کو اپنے اعلیٰ اخلاق و کردار اور اچھے برتاؤ سے حل کر سکتی ہیں۔ آپ اپنے رویے میں تبدیلی پیدا کریں، اچھے اخلاق کا اعجاز آفرین نتیجہ دیکھیے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خداوند عالم خوش اخلاق انسان کو جہاد کا ثواب عطا فرماتا ہے اور صبح و شام اس پر ثواب نازل ہوتا ہے۔ کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ فلاں عورت بہت نیک ہے، روزے رکھتی ہے، راتوں کو عبادت کرتی ہے، لیکن بد اخلاق ہے، اپنے ہمسایوں کو اپنی زبان سے آزار پہنچاتی ہے۔ آپ نے کہا کہ اس میں کوئی خوبی نہیں، وہ دوزخی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو عورت اپنے شوہر کو اذیت پہنچاتی ہے اس کو رنجیدہ رکھتی ہے، خدا کی رحمت سے دور رہتی ہے، اور جو عورت اپنے شوہر کا احترام کرتی ہے، اس کو تکلیف نہیں پہنچاتی، اس کی فرمانبرداری کرتی۔ بیجا توقعات۔
تمام افراد کی مالی وسائل اور آمدنی یکساں نہیں ہوتی، سبھی ایک معیار کے مطابق زندگی نہیں گزار سکتے۔ ہر خاندان کو اپنی آمدنی اور اخراجات کا حساب خود کرنا چاہیے اور اپنی آمدنی کے مطابق خرچ کرنا چاہیے۔ زندگی ہر طرح گزاری جا سکتی ہے۔ یہ دانش مندوں کا شیوا نہیں کہ غیر ضروری چیزوں کی فراہمی کے لیے قرض لے یا بعد میں اس کی قیمت ادا کرتا رہے۔ خاتون عزیز، آپ گھر کی مالکہ ہیں، عاقل اور سمجھدار ہیں۔ اپنی آمدنی اور اخراجات کا اندازہ کیجیے اور دیکھیے کہ کس طرح خرچ کیا جائے کہ آپ کی عزت و آبرو قائم رہے اور آپ کے پاس ہمیشہ کچھ روپیہ محفوظ بھی رہے۔ عاقبت اندیشی سے کام لیجیے، دوسروں سے مقابلہ نہیں کریں۔ اگر کسی عورت کو نئے ڈیزائن کا لباس پہنے ہوئے دیکھا ہے، آپ کی مالی حالت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ آپ بھی ویسا ہی لباس خرید سکیں تو اپنے شوہر کو اسے خریدنے کے لیے مجبور نہیں کریں۔ اگر آپ اپنے ہمسائے کے گھر میں کوئی خوبصورت سجاوٹ کی چیز دیکھیں تو اپنے شوہر کی جان نہ کھائیں کہ وہ بھی ویسی چیز لائے۔ اگر آپ کے دوست، احباب، عزیز و اقارب میں کسی نے اپنے گھر کو قیمتی قالینوں اور بیش قیمت سامان سے سجایا ہے تو لازم نہیں کہ آپ ان کی نقل کرنے کے لیے اپنے آپ کو پریشانی میں مبتلا کریں اور اپنا سکون و چین حرام کریں۔ آپ جانتی ہیں کہ آپ کی مالی حالت اور آمدنی اس بات کی اجازت نہیں دیتی تو پھر کیوں اپنے شوہر کو قرض لینے، بعد میں قیمت ادا کرنے، قسطوں پر خریدنے اور ناجائز کاموں کو انجام دینے کے لیے مجبور کرتی ہیں؟ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ آپ تھوڑا صبر سے کام لیں کہ آپ کی مالی حالت سدھر جائے اور اپنی آمدنی میں سے ہر ماہ تھوڑی رقم پس انداز کرتی رہیں اور کچھ رقم جمع ہو جانے کے بعد نقد قیمت ادا کر کے اپنی ضرورت کی پسندیدہ چیز خرید لیں؟ اکثر نادان اور خودغرض عورتیں اس قسم کی فضول خرچیاں کرتی ہیں اور ایک دوسرے کو دیکھ کر رشک و حسد کرتی ہیں۔ کسی کے گھر میں سجاوٹ کی کوئی چیز دیکھی اور اس کو خریدنے کے دل میں ہوس پیدا ہو گئی، بیچارے شوہر کے سر ہو گئی کہ جہاں سے بھی ہو ہمارے لیے خرید کر لاؤ۔ اس قدر اصرار کرتی ہیں، ہنگامہ کرتی ہیں کہ شوہر بیچارہ مجبور ہو جاتا ہے کہ قرض لے یا قسطوں پہ خریدے اور اپنے آپ کو مصیبت میں گرفتار کر کے ہمیشہ مقروض رہے۔ ایسی حالت میں کبھی کبھی مجبور ہو جاتا ہے کہ اس زواجی زندگی کے ناطے کو توڑ ڈالے اور اپنی خود غرض بیوی کو طلاق دے دے تاکہ اس کی بیجا فرمائشوں اور زبان درازیوں کے شر سے نجات حاصل کر لے یا خودکشی کر لے تاکہ اس مصیبت بھری زندگی سے چھٹکارا پا لے۔ دراصل اس قسم کی عورتوں نے شادی کے اصل معنی اور مقصد کو ذرا بھی نہیں سمجھا۔ وہ شادی کا مطلب ایک طرح سے غلام خریدنا سمجھتی ہیں اور شادی اس لیے کرتی ہیں کہ اپنی بچے گانا خواہشات اور حرص و ہوس کو عملی جامہ پہنا سکیں۔ وہ ایسا شوہر چاہتی ہیں کہ ایک مفت کا نوکر بلکہ ایک زر خرید غلام کی مانند اس کے لیے زحمتیں اٹھائے اور اپنی محنت کی کمائی کو ہاتھ جوڑ کے اپنی بیوی کی خدمت میں پیش کر دے تاکہ وہ اونچی اڑان اڑ سکے اور اپنی بیجا اور غلط خواہشات پر صرف کر دے۔ کاش اتنے پر ہی قناعت کر لی ہوتی اور حد سے زیادہ توقعات نہ رکھتی۔ کبھی ان کی توقعات اور خواہشات اتنی زیادہ ہو جاتی ہیں کہ شوہر کی کل آمدنی بھی اس کے لیے کافی نہیں۔ انہیں شوہر کی آمدنی سے کیا مطلب، بس جس چیز کی ہوس ہوتی ہے اسے فوراً اور ضرور پورا ہونا چاہیے۔ اس لیے جو بھی صورتحال پیش آئے، چاہے شوہر کا دیوالیہ ہی کیوں نہ نکل جائے یا وہ ناجائز کام کرنے پر مجبور ہو جائے، مگر بیوی کی خواہشات پوری ہونی چاہیے۔ مردوں کے دیوالیہ ہونے کا بڑا سبب اکثر ناعاقبت اندیش بیویوں کی بیجا خواہشات اور دوسروں کی نقل اور فضول خرچیاں ہوتی ہیں۔ اکثر بیویوں کی بڑبڑاہٹ اور تقاضے مرد کو ناجائز کام اختیار کرنے پہ مجبور کر دیتے ہیں۔ اس قسم کو خود پسند اور خود غرض عورتیں صنف نازک کے لیے باعث ننگ و عار شمار کی جاتی ہیں۔ فرض کیجئے ان باتوں کے سبب آپ نے طلاق لے لی تو کیا آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ جی نہیں۔ اطمینان رکھیے، آپ کی آرزوؤں کی تکمیل کبھی بھی نہیں ہو سکے گی۔ آپ اپنے ماں باپ کے گھر جا کر ان پر بوجھ بن جائیں گی اور ہمیشہ کے لیے انس و محبت اور اولاد کی نعمت سے محروم رہ جائیں گی۔ کیا آپ سمجھتی ہیں کہ آپ سے خواستگاری کے لیے مرد صف باندھے کھڑے ہیں؟ جی نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جو عورتیں طلاق لے لیتی ہیں انہیں دوسری شادی کا موقع بہت کم ملتا ہے۔ فرض کیجئے دوسرا شوہر مل بھی گیا تو کیا ضروری ہے کہ وہ پہلے شوہر سے بہتر ہو؟ کیا یہ آپ کے حق میں بہتر نہیں ہوگا کہ آپ عاقبت اندیش نہیں، انجام کار کے بارے میں سوچیں اور اپنی آمدنی اور خرچ کا حساب لگائیں اور اسی کے مطابق خرچ کریں؟ ان بلند پروازیوں اور بیجا ہوا و ہوس کے بجائے زندگی، امور خانہ داری اور
مہر و محبت کا اظہار کر کے اپنے گھر کے ماحول کو خوشگوار اور پرمسرت بنائیے۔ دوسروں کی زندگی سے آپ کو کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے۔ اپنی آمدنی کے مطابق خرچ کیجیے اور انس و محبت کی نعمت سے لطف اٹھائیے۔ اپنے شوہر اور بچوں سے ہنسنے بولنے، روزانہ کے اخراجات میں کفایت شعاری سے کام لیجیے تاکہ آپ کی مالی حالت بہتر ہو۔ آبرومندانہ زندگی گزاریے۔ مستقبل میں آپ اپنی خواہشات کی تکمیل کر سکیں، بلکہ اگر آپ کے شوہر فضول خرچ ہیں اور اپنی آمدنی سے زیادہ خرچ کرتے ہیں تو انہیں روکیے۔ اگر وہ غیر ضروری اشیاء کی خریداری کے لیے قرض لینا چاہیں یا قسطوں پر خریدیں تو انہیں روکیے۔ آپ کی زندگی مشترک ہے۔ آپ کے شوہر کے پاس جو کچھ ہے وہ در حقیقت آپ کا ہے۔ خوفزدہ نہ ہوں کہ اپنی دولت وہ کسی اور کو دے دے گا۔ تجملی اشیاء اور غیر ضروری سامان کی خریداری کی ضروری چیزیں آپ فراہم کریں۔ ہر انسان کی زندگی میں اچانک حادثات متوقع ہوتے ہیں۔ ایسے برے وقت کے لیے کچھ بچا کے رکھنے کی عادت ڈالیے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو عورت اپنے شوہر سے نباہ نہیں کرتی اور جو چیزیں اس کی استطاعت سے باہر ہیں ان کے لیے اسے مجبور کرتی ہے، ایسی عورت کے اعمال خدا کی درگاہ میں قبول نہیں ہوتے۔ قیامت کے روز وہ خداوند عالم کے غیظ و غضب کا شکار ہوتی ہے۔ ایک اور موقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر وہ عورت کہ جو اپنے شوہر سے نباہ نہ کرے اور جو کچھ اس کو خدا کی جانب سے ملا ہے اس پہ قناعت نہ کرے، اپنے شوہر سے سختی سے پیش آئے، اس کی استطاعت سے زیادہ کی خواہش کرے، ایسی عورت کے اعمال قبول نہیں اور خدا اس پر عذاب نازل کرے گا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ خدا پر ایمان کے بعد کوئی نعمت اپنے شوہر کے ساتھ تعاون کرنے سے بڑھ کر نہیں ہے۔ انشاءاللہ کہ اگلی آڈیو میں اس کتاب کا بقیہ حصہ پیش کروں گی، کیونکہ اگلا ٹاپک ہے اپنے شوہر کی دلجوئی کرنا۔ اللہ تعالی ہمیں اس کتاب میں بیان کی گئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گھروں کو محبت، رحمت اور اخلاق کا گہوارہ بنائے، ہمیں ایک دوسرے کا احترام کرنے والا اور دین پر چلنے والا بنائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ مزید دینی اور اصلاحی مواد آپ تک پہنچتا رہے۔ آخر میں والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔